السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ آج ہم لوگ زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں ہم لوگوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے یہ بک۔ اس میں اب ہم شہد کی پیداوار سے عشرہ ادا کرنے کا حکم، ٹھیک ہے، آپ کو اس میں ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے کہ کس کس چیز پہ کتنا کتنا جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے عشر لیا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ شہد پر زکوٰۃ، اکثر لوگ کہتے ہیں جی شہد پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی زکوٰۃ بتائی ہے کہ 5 وسق، ٹھیک ہے، ایک اس کے برابر ہوتا ہے، جس میں کلو گرام ہے 725 کلو گرام، 10واں حصہ، ٹھیک ہے۔ عشر لکھا ہوا تو اس میں ہے، اس کا مطلب ہے 10واں حصہ، زکوٰۃ کی جو 10واں حصہ ہے نا، شہد سے عشر لیا جائے، مطلب اس کی جو 10 کی پیداوار سے 10واں حصہ ہے نا، اس سے اس کی لیا جائے گا زکوٰۃ۔ رکاز مطلب دفن شدہ خزانہ دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں آپ، استعمال بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن مالک تو ہے، تو اس پہ 20% زکوٰۃ ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، زکوٰۃ ایک دفعہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اگر ایک شخص کنواں کھدوائے اور دوسرا اس میں گر جائے تو اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر معدن کان کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں۔ اور دفن شدہ خزانہ مطلب کہ رکاز دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو دفن شدہ ہے نا خزانہ ملے گا تو اس پہ بھی ہے۔ کان کی آمدنی پر زکوٰۃ، اچھا جی۔ حضرت رابعہ بن ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث مرزنی کو قبیلہ جگہ کا نام کی کانیں جاگیر میں عطا فرمائی۔ یہ جگہ فرا کی جانب ہے۔ ان کانوں سے آج تک سوائے زکوٰۃ کے کچھ نہیں لیا گیا۔ کانوں پہ بھی زکوٰۃ ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ معاون کی آمدنی پر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حدیث میں نصاب اور شرح کی ذکر نہیں، البتہ فقراء، اچھا، اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کان کی آمدنی پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ 4 اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کتنے اونٹوں پر زکوٰۃ ہوگی وہ بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر 4 اونٹ ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 سے کم یعنی 4 اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد ایک بکری زکوٰۃ دینی ہے۔ مطلب 5 اونٹ ہوں گے، مطلب 20 ہیں آپ کے پاس اونٹ، تو آپ نے 5 اونٹ کر کے ایک بکری دینی ہے۔ 5 اونٹ ہوں گے تو ایک بکری زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ 20 ہوئے تو کتنے، پھر 4 بکریاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینی ہے۔ 36 سے 45 سال تک 2 برس کی اونٹنی دینی ہے، اور 46 سے لے کر 60 اونٹوں تک 3 برس کی اونٹنی دینی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو صحیح کلیئر مینشن کر دیا، آگے بھی بتایا جا رہا ہے کہ 61 سے لے کر 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی دینی ہے۔ 76 سے لے کر 90 اونٹوں کی 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی ہیں۔ 91 سے لے کر 120 اونٹوں تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے۔ 120 سے زائد تعداد ہو تو ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی 1 اونٹنی ادا کرنی چاہیے۔ کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں
الزکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں، آپ دے سکتے ہو، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو کلیئر کر دیا، اس میں کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے. چلیں آج یہاں تک ہم لوگ کرتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ اس میں ڈیٹیل کے بارے میں اس کی حدیث پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.